خون مسلم پہ کو حرام کیوں نہیں مچتا؟ نیو یارک امریکہ میں دنیا کے مختلف مقامات سے مختلف مذاہب اور اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف مقاصد کے لیے قیام پذیر ہیں۔ نیو یارک میں بیرونی ممالک کے مسلمانوں کے علاوہ وہاں کے مقامی مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ورلڈ آرڈر کا ڈھنڈورا پیٹنے والا امریکہ دنیا بھر میں امریکی باشندوں اور یورپی ممالک کے افراد کو تو ہر سطح پر اپنا سمجھتے ہوئے انہیں دنیا کے ہر ملک میں امریکی چلن چلنے کی نہ صرف کھلی آزادی دینا چاہتا ہے بلکہ نیو ورلڈ آرڈر کی آڑ میں اسے اپنا حق بھی سمجھتا ہے۔ مگر یورپی ممالک بالخصوص امریکہ میں مقامی مسلمانوں اور بیرون ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں کو اتنی اہمیت کسی طور نہیں دی جاتی جو کسی اور مذہب کے شخص کو دی جاتی ہے۔ مغربیت میں اسلام مخالف زہریلا پروپیگنڈا اس قدر گھولا گیا ہے کہ یورپین ممالک میں غیر مسلموں کے خون میں مسلمان اور اسلام سے نفرت شامل ہے۔ بہت سے مغربی غیر مسلم باشندے اس حقیقت سے ناآشنا رکھے گئے ہیں کہ مسلمانیت دراصل ہے کیا اور امن و سلامتی کا علمبردار حقیقت میں کون ہے۔ مغربی حاکموں نے وہاں کے عام افراد کو ایک منظم سوچ کے تحت مسلمان اور اسلام کی حقیقت سے نابلد رکھا ہے۔ مغربی ممالک میں مسلمانوں اور دیگر اقوام میں صریحی تفریق برتی جاتی ہے۔ جب ایک غیر مسلم کو قتل یا زخمی کیا جائے تو پورا مغرب سوگ میں ڈوب جاتا ہے، پرچم سرنگوں ہو جاتے ہیں اور مسلمان ممالک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر اس ایک جان کے بدلے ہزاروں مسلمانوں کو بم و بارود کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہی مغربی ممالک میں کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو مغربی انسانیت کے نام نہاد علمبرداروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، جس کی کھلی دلیل 13 اگست کو نیو یارک میں الفرقان مسجد کے خطیب اور نائب خطیب کو شہید کرنا ہے۔ مولانا اخوندجی 55 سالہ بنگالی عالم دین تھے جو نیو یارک میں الفرقان مسجد کے خطیب تھے۔ وہ 13 اگست کی دوپہر اپنے نائب 64 سالہ بزرگ طہار الدین کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک حملہ آور نے ان دونوں پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں مولانا اخوندجی تو موقع پر شہید ہو گئے جبکہ ان کے نائب طہار الدین زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی جمیکا ہسپتال نیو یارک میں دم توڑ گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور لاطینی امریکی باشندہ لگتا تھا جس نے ان دونوں اشخاص کو نشانہ بنایا اور سر میں گولیاں ماری اور حملہ آور موقع سے فرار ہو گیا۔ عینی شاہدین کی نشاندہی پر قاتل کا خاکہ بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ نیو یارک میں مقیم بنگالی کمیونٹی اور دیگر مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتل کو گرفتار کر کے مولانا اخوندجی کو انصاف دلایا جائے۔ مولانا اخوندجی کے بیٹے نعیم کا کہنا تھا کہ ہم صرف اپنے والد کا قصور جاننا چاہتے ہیں، وہ کیا جرم تھا جس کی پاداش میں ہمارے والد کو قتل کیا گیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ہمارے والد مسلمانوں کے ترجمان اور امن کے سفیر بن کر آئے تھے، لیکن یہاں سے ہمارے والد کی لاش ہی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مولانا اخوندجی رواں ہفتے اپنے بیٹے کی شادی پر بنگلہ دیش جانا چاہتے تھے، لیکن مغربی دہشت گردوں نے ان کی میت روانہ کر دی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مولانا اخوندجی کا قتل امریکی صدارتی انتخابات کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا اسلام اور مسلمان دشمن پروپیگنڈے کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغرب میں مسلمانوں کے خلاف پہلے سے زیادہ نفرت اور تعصب پھیل رہا ہے، اور اب نوعیت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ امن کے نام پر دنیا کو چکنا چور کرنے والوں کے اپنے ممالک بدامنی کا شکار ہیں، اور ان ممالک میں نہتے اور امن پسند مسلمان بھی محفوظ نہیں۔